عمران خان نے BBC کو انٹرویو دیا اور ان کے سوال کے جواب میں کہا ہمارا نئے آرمی چیف سے ابھی کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ ساتھ ہی BBC نے ایک سوال داغنے کی کوشش کی کہ آپ ملک میں معاشی عدم استحکام پھیلا رہے ہیں۔ عمران خان نے ایسے زبردست انداز میں اینکر کو لاجواب کیا، اینکر آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا رہا۔ عمران خان نے ہلنے کا موقع نہیں دیا، زبردست جواب سے اینکر کو لاجواب کر دیا۔ کسی بھی موقع پر اینکر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ کیا جوابات دیے عمران خان نے، آپ کو کچھ حصہ سنواتے ہیں۔ BBC نے سوال کیا کیا وہ معاشی اور ملک کی بہتری کے لیے حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس پر سابق وزیر اعظم نے کہا آج تک کون سا سیاسی رہنما آیا ہے جو اپنی حکومت گرا دیتا ہے، جو کہ 70% پاکستان میں ہے۔ یہ حکومت آکشن کے ذریعے آئی ہے، الیکشن کے ذریعے نہیں۔ انہوں نے الزام لگایا وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی، جس نے 20-25 کروڑ روپے دے کر لوگوں کو خریدا۔ جنرل باجوہ نے ان کی مدد کی، انہیں ہمارے اوپر بٹھانے کے لیے اور ملک کی تباہی کی۔ انہوں نے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ختم کروائے، ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کبھی پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں جو آج نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، صاف اور شفاف انتخابات۔ جب تک پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، نہ اندر سے کوئی سرمایہ کار کاروباری شخصیت ان پر اعتماد رکھتا ہے، نہ باہر سے کوئی ان پر اعتماد کرتا ہے۔ ہم ایک دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ سری لنکا جیسی صورتحال سے بچانے کے لیے حل صرف ایک ہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی 2 حکومتیں گرائی ہیں۔ ملک میں بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے تحریک انصاف اگست میں عام انتخابات چاہتی ہے، تو حکومتی وزراء نے بارہا یہ اعلان کیا ہے کہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور نئے عام انتخابات اکتوبر میں ہوں گے۔ تو حکومت کو دباؤ میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر عمران خان نے کہا قانون کی بالادستی، رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ فرق یہ ہے موجودہ حکومت نے قانون کی بالادستی کی دھجیاں اڑا دی ہیں، یعنی اپنے آپ کو قانون کے اوپر کر دیا، سارے چوروں کو معافی مل گئی۔ یہ وہ کیسز تھے جو ان کے اپنے ادوار میں بنے ہوئے تھے، شہباز، نواز، زرداری، مریم، یہ سب بچ گئے، ان پر سارے کیسز ختم ہو گئے۔ یہ جتنی دیر اور چاہیں گے، ان کا مقصد اپنے کیسز ختم کرنا ہے۔ اس وقت تو 2 مہینے بھی بہت دور لگ رہے ہیں۔ آپ نے اگست کا کہا، مگر میں نے تو ابھی کی بات کی ہے۔ ہمیں یہ خطرہ ہے جس طرح ہماری معیشت گر رہی ہے، ہمارے 4 ارب ڈالرز کے ذخائر رہ گئے ہیں، بندرگاہ پر 4 ارب کی چیزیں پڑی ہیں جو اٹھا نہیں رہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ان کے تو 2 ماہ گزارنا مشکل لگ رہا ہے۔ میری اپنی پیشن گوئی ہے جو بھی ہو جائے، یہ حکومت اپریل میں الیکشن کروانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے پرویز الہی پر پورا زور لگایا کہ وہ نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں یا وزارت اعلیٰ نہ چھوڑیں۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے۔ انہوں نے ہم سے وفاداری نبھائی اور ہمیں وفاداری واپس دینی تھی، وہ یہ کہ وہ ضم ہو جائیں گے اور ہماری پارٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ ایک جو عام رائے پائی جاتی ہے کہ ایک عام رائے پائی جاتی ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے حکومت معاشی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، اور بعض مبصرین کا دعویٰ ہے تحریک انصاف کی مہم ملک میں عدم استحکام میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سوال پوچھے ان سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت کیوں گرائی تھی، جبکہ 17 سال میں ہماری سب سے بہترین معاشی کارکردگی تھی۔ ہم کون سی غلطی کر رہے تھے جو انہوں نے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کر ہماری حکومت گرائی؟ اس کے بعد ان سے سنبھالی نہیں گئی۔ میں نے اور اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے مل کر جنرل باجوہ کو بتایا تھا اگر آپ نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا یہ سازش کامیاب کرنے کے لیے تو کوئی بھی معیشت کو نہیں سنبھال سکے گا، اور وہی ہوا۔ ان سے سنبھالی نہیں گئی، مارکیٹ نے ان پر اعتماد کھو دیا، یہ اپنی چوریاں اور NRO2 لے رہے ہیں، ملک کے اندر افراتفری پیدا ہونے لگی ہے۔ آج ذرا کسی کاروباری شخصیت سے پوچھیں کیا یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ یہ انہیں آتے ساتھ ہی اندازہ ہوا ہے کہ ان کے پاس تو روڈ میپ ہی نہیں۔ جو جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کر کیا ہے دشمن بھی پاکستان کے ساتھ نہ کرتا۔ آج اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان اپریل میں کدھر کھڑا تھا، آج کہاں ہے؟ میری دفعہ انہوں نے 3 لانگ مارچز کیے تھے، سارا وقت انہوں نے میری حکومت پر تنقید کی، اس کے باوجود ہم ترقی کر رہے تھے۔ آپ کی نئے جو آرمی چیف ہیں، آپ کے آرمی چیف جنرل آصف منیر کے ساتھ کیسے روابط ہیں، اور آیا انہوں نے صدر عارف الوی کی مدد سے نئی فوجی قیادت کے ساتھ رابطے قائم کیے ہیں؟ ہماری تو کوئی اس وقت ریلیشن شپ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا اس وقت ان سے کوئی ریلیشن شپ نہیں۔ ملک بھر میں شدت پسندوں کے حملوں کے بعد
کیا آپ کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی افغانستان میں رجیم چینج ہوئی تو افغانستان میں بیٹھی ٹی ٹی پی کو افغان حکومت نے پاکستان واپس جانے کا کہا۔ غنی حکومت ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی اور یہ وہیں سے پاکستان پر حملے کرتے تھے۔ جب یہ دوسری دفعہ طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا واپس جاؤ۔ اب جب انہوں نے واپس آنا تھا تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے تھے۔ پاکستان کے پاس کیا راستے تھے؟ 2 راستے تھے، یا تو ان 40,000 لوگوں اور جنگجوؤں کو اور ان کے خاندانوں کو کھڑا کر کے گولی مار دیتے، اگر وہ نہیں کرنا تھا تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا۔ ساری سیاسی جماعتیں اس لیے متفق تھیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شدت پسندی میں اچانک تیزی نہیں آئی، آہستہ آہستہ جب وہ آئے تو انہیں ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا گیا، ان پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، ان کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا۔ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہمیں خوف تھا کہ اگر ان پر توجہ نہ دی گئی تو پھر جگہ جگہ دہشت گردی شروع ہو جائے گی، اور وہی ہو رہا ہے۔